تمہارے اعمالوں کے بارے میں پوچھے گا، تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھے گا، تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تم سے وہ سوال کرے گا۔ پھر کہا الا خبردار فلا ترجعوا من بعدی ضلالا، تم کہیں میرے بعد گمراہ مت ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے ہو۔ آج دیکھ لو مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ یہ مسلمان جو کبھی اپنے لیے نرم اور دوسروں کے لیے سخت ہوا کرتا تھا، آج یہ مسلمان اپنے لیے سخت ہے اور دوسروں کے لیے بہت نرم ہو گیا، الٹا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عنقریب اپنے رب سے ملنے والے ہو، اور وہ تم سے تمہارے اعمال جو تم کرو گے ان کے بارے میں وہ تم سے سوال کرے گا۔ کہا فلا ترجعوا من بعدی ضلالا، تم کہیں گمراہ مت ہو جانا۔ اور گمراہی کی وجہ کیا بتائی کہ گمراہ کیسے ہوں گے؟ گمراہ ایسے ہوں گے یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسروں کی گردنوں کو مارتے تھے۔ میں نے قرآن کی آیت جو پڑھی تھی وہ آیت یہ تھی، ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی آیت کو پڑھا، اور یہ میں نے جو باتیں بتائی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسان، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک یہ قرآن کی آیت تھی اور جو میں نے حدیث پڑھی تھی، اگر یہ مسلمان ان دو پر ہی عمل کر لے تو اس کی اصلاح کے لیے کافی۔ اتنی گہرائی ہے ان دونوں چیزوں میں، اس قرآن کی آیت میں بھی اور اس حدیث میں بھی، جو ابھی میں مفہوم بتاؤں گا اس کا۔ ارشاد فرمایا کہ اے دنیا کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، یقین جانو ہر حال میں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ جو میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے یہ میرا سگا بھائی ہے تو آپ اس سے نفرت نہیں کریں۔ اللہ بتاتا ہے آپ کو کہ جو تمہارے برابر میں ہے کوئی غیر نہیں ہے، یہ بھی اسی ماں سے پیدا ہوا ہے جس سے تم پیدا ہوئے ہو، یہ بھی اسی ماں سے پیدا ہوا ہے جس سے تم ہوئے ہو، لیکن دوریاں بڑھ جانے کی وجہ سے، آج ٹائم بڑھنے کی وجہ سے آج ہمارے دلوں سے وہ احساس نکل گیا ہے کہ جو ہمارے برابر میں بیٹھا ہے یہ ہمارا بھائی ہے۔ ہم اسی کو سمجھتے ہیں جو آج جو ان دنوں میں جس ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے ماں باپ ہیں۔ وہ ماں باپ جو کہ سارے انسانوں کے تھے ان کو آج انسان بھول گیا ہے، اس کو یاد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آیت پڑھتے ہوئے، کہا لیس للعربی فضل علی العجمی ولا للعجمی فضل علی العربی کلکم مبنا آدم و آدم من تراب، کہ اے لوگوں کسی سعودی پر کسی اجنبی کو کوئی فضیلت نہیں، اور کسی اجنبی کو کسی سعودی پر کوئی فضیلت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کلکم مبنا آدم اور آدم من تراب، کیونکہ تم سب کے سب مٹی سے پیدا کیے گئے ہو۔ آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور تم سب مٹی سے پیدا ہو، اور تم سب جان لو کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، کیونکہ آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا تھا اور تم بھی آدم کی اولاد ہو، تو تم سب مٹی سے ہی پیدا کیے ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، کہ اے لوگوں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو، کینہ اور کپٹ مت رکھو ایک دوسرے سے۔ کیوں؟ آگے بات آپ سے میں پوری بتائی، کہا لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے خلاف تدبیریں مت کرو۔ آج دیکھو ماحول وہی ہے بالکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دبا الیکم دعوا الامم قبلکم، دبا الیکم دعوا الامم قبلکم، تمہارے اندر ایک بیماری، تمہارے اندر بیماریاں داخل ہو گئی، اور کیسے داخل ہوئی ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کے جو کلمات ہوتے ہیں نا، قرآن، اگر آپ عربی جانتے ہو نا تو ان کے اندر بڑی گہرائی ہے۔ دبا، دبا کا مطلب بھی اترنا ہوتا ہے، داخل ہونا ہوتا ہے، اور دخل کا مطلب بھی داخل ہونا ہے، لیکن اللہ وحدہ لا
شریف جو کلمات استعمال کرتا ہے یا نبی کریم جو کلمات استعمال کرتے ہیں وہ ان میں اتنی گہرائی ہوتی ہے، سمندر سے زیادہ گہرائی ہوتی ہے۔ آپ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تبا الیکم داء الامم قبلکم، تمہارے اندر ایسی چیز، ایسی بیماریاں داخل ہو گئی ہیں، اور کیسے داخل ہوئی ہیں؟ غیر محسوس طریقے سے، یعنی آپ کو احساس بھی نہیں ہوا اور وہ بیماریاں تمہارے اندر داخل ہو گئی، آپ کو احساس بھی نہیں ہوا اور وہ بیماریاں تمہارے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ وہ کون سی بیماریاں؟ نبی بتائیں بیماریاں داخل ہو گئی ہیں، اور وہ یہ نہ بتائیں کہ وہ کون سی بیماری یہ نہ بول سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر غیر محسوس طریقے سے کچھ بیماریاں داخل ہو گئی ہیں، وہ بیماریاں جو تم سے پہلی قوموں کے اندر تھی، جو تم سے پہلی قوموں کے اندر جو بیماریاں تھیں وہ تمہارے اندر غیر محسوس طریقے سے، یعنی آپ کو احساس نہیں ہوا اور وہ داخل ہو گئی۔ دونوں بیماریوں کے نام یہ رہے، الحسد والبغضاء، جو بیماری مین ہے وہ بیماری حسد ہے، حسد، اور دوسری بغض، کینہ، کپٹ۔ آج آپ دیکھ لیں آدمی جو حسد کرنے والا ہوتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں اس چیز سے حسد کر رہا ہوں، نہیں احساس ہوتا ہے۔ بغض، کینہ اور کپٹ رکھنے والا اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں اس چیز سے، اس آدمی سے بغض رکھتا ہوں، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دو بیماریاں تمہارے اندر داخل ہوئی ہیں، پہلی قوموں کی، اور غیر